ایران میں ایک نہیں 100 سے زائد علی لاریجانی تیار ہو گئے ہیں اور انہیں میدان میں اتارنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ جیسے ہی علی لاریجانی لحد میں اتارے جائیں گے اس کے فوری بعد نئے لاریجانی سامنے آ جائیں گے اور ایران کی سیکورٹی کا جو ملک کی سیکورٹی اور سلامتی کا جو قلمدان ہے انہوں نے سنبھال لیا ہے۔ اعلان باقی ہے، ابھی آپ سنیں گے کہ کون سا نیا علی لاریجانی ہے جو سیکورٹی چیف بنا ہے۔ دل تھام لیجئے گا، متحدہ عرب امارات پاکستان اور سعودی عرب کے پاؤں میں بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے جھنڈی کرا دی ہے امریکہ اور اسرائیل کو اور کہہ دیا ہے کہ دونوں ملکوں کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں، یعنی پاکستان اور سعودیہ کو، اور مجھے ایران سے بچا لو۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے ٹرمپ جو ہے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ نیتن یاہو جو مر چکا ہے اس کی جو کاپی ہے اس کو سامنے لانے کے لیے مکمل طور پر یہ جو دو آپس میں بھائی ہیں نیتن اور ٹرمپو، انہوں نے وہ تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، میں جاوید اقبال۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو دوسری بڑی شہادت ہوئی ہے ایران کے اندر، پہلے ظالموں نے اچانک حملہ کر کے، یعنی کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جو ایران کے 90 سالہ، بعض لوگ کہتے ہیں 86 سالہ، 90 سالہ جو سپریم لیڈر تھے ایت اللہ خامنائی صاحب، میں پہلا بندہ جس کو صاحب کہہ رہا ہوں اپنے پروگرام میں کہ وہ ہیں ہی اس لائق۔ اچھا، ان کو شہید کیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کی قیادت کو، جو فوجی قیادت تھی اس کو شہید کیا۔ اس کے بعد اب جو ہے انہوں نے مقبر چھوڑے ہوئے ہیں، پورا ایران اس وقت اسرائیلی امریکی مقبروں سے بھرا پڑا ہے اور بعض لوگ وردیوں میں بھی موجود ہیں، اور یہ جو کاپی ہے ان کی مودی، اس کے بندے بھی وہاں پہ موجود ہیں، مقبریں کر رہے ہیں، جاسوس کر رہے ہیں، اور افغانیوں کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب یہ جو چار ہیں نا یہ شیطان دنیا کے، یہ انہوں نے چپے چپے پہ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے، اور وہ بھی انٹرنل جاسوس ہیں، اور وہ ڈالروں نے ان کا منہ ایسا کالا کیا ہے کہ وہ مرنا بھول گئے، اپنے ملک کی مٹی بیچ رہے ہیں، اپنے ملک کی قیادت بیچ رہے ہیں۔ تو کل جو ہے لاریجانی پر، علی لاریجانی جو ایران کے سیکورٹی چیف پہ، ان پہ حملہ ہوا اور لاتعداد بم برسائے گئے وہاں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ابھی کسی چینل پہ آپ کو نظر نہیں آئی ہوئی کہ ٹرمپ اور یعنی کہ اسرائیل اس کے جو تھے، پہلے حملے جب کیا تھا تو اس میں جب ایران کے سپریم لیڈر شہید ہوئے تھے اس وقت 200 طیارے چڑھائے گئے تھے، 270 طیاروں سے حملہ کیا گیا، ایران کے 622 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن آفرین ہے ایرانی قوم پر، ایرانی قیادت پر کہ ایک طرف لاشیں اٹھ رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو آج کے پروگرام میں آپ کو خبر بتانی ہے وہ خبر یہ ہے کہ علی لاریجانی اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو وہ لحد میں اتر چکے ہیں، انہیں اتارا جا چکا ہے، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، ان پہ لاکھوں رحمتیں ہوں، جو کہ کفر کے ساتھ اس وقت ایران تنہا ہے، جو تنہا لڑ رہا ہے۔ اور علی لاریجانی کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے عرب ملکوں کو اور مسلمان ملکوں کو پکار کر کہا، تو انہوں نے کہا کہ آج آپ میرا کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کے اور اس کے نبی کی سربلندی کے لیے ایران جو ہے وہ کفر سے لڑ رہا ہے۔ ٹرمپ انہوں نے کہا جی کہ وہ خوشخبری دے کے کہ پہلے تو جو نیتن یاہو تھے یہ جہنم میں گئے، اب ٹرمپ کی باری ہے۔ اس کے فوری بعد جو تھی، جب ایران میں 3 دن پہلے آپریشن شروع ہوا، 500 سے زائد جاسوس پکڑے گئے، اور اس سے پہلے جو یہ مرد کلندر جو ہے اور باہمت سیکورٹی چیف ایران کے علی لاریجانی جو ہے، یہ پورے اپنے پریزیڈنٹ ایران کے ساتھ، پوری قیادت کے ساتھ بازاروں میں آئے جب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ گھس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کھڑے ہیں، یا ہم آپ کو فنا کریں گے یا شہادت ہمارا مقدر بنے گی، اور آپ اگر مارے گئے تو آپ جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کے فضل سے ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تو اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کافی متحرک ہوئے اور جناب والا پھر کل انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب جو خبر دینی ہے کہ ایک خبر میں بتا دوں کہ یہ ٹرمپ کو اب پتہ چل چکا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ ایران کی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ ایک عظیم ملک ہے، عظیم قیادت ہے، عظیم قوم ہے۔ اب جو ہے پوری ایرانی قیادت اس وقت ڈٹ گئی ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جیسے انہوں نے نیتن یاہو کو مار کر بدلہ لیا تھا سپریم کمانڈر ایت اللہ خامنائی کا،
اور اب وہ بدلہ لیں گے، جس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ جو علی لاریجانی ہیں ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور آج رات جو ہے اب تک کی اسرائیل پر جو اب تک کی لڑائی ہے 20 روزہ، اس کی سب سے بڑی بھاری اور بھیانک رات ہوگی اسرائیل پر۔ دیکھیں یہ بات آج تباہی مچی گی، جب تک آپ میرا ویلاگ اس وقت تک اسرائیل میں تباہی مچ چکی ہوگی، اور ہر طرف جو ہے ایک ہو کا عالم ہوگا، آگ ہی آگ، جس کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں ایران نے، اور اب بس مزائل جو ہے ان کے منہ فٹ کر دیے ہیں اسرائیل کی طرف اور ان کے چاہنے والوں کی طرف۔ اب جو میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ بہت بہت خوفناک ہے، کہ اب انہوں نے علی لاریجانی جو ہے ان کو اسرائیل اور ٹرمپ نے یہ چاہا کہ وہ سپریم لیڈر جو ان کو راستے سے ہٹایا، اس کے بعد ایران کے آرمی چیف کو ہٹایا، اور اس کے بعد جناب والا اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ علی لاریجانی کل شہید کر دیے گئے سیکورٹی چیف جو تھے ایران کے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے ایران کا، یہ بات ماننا پڑے گی۔ اس کے بعد امریکہ جو تھا یہ کہہ رہا تھا کہ ایرانی قوم اور قیادت اور افواج کے حوصلے پشت ہو گئے۔ میں ٹرمپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس کے بغل بیر بچے اور اس کی کاپی مودی سرکار اور سب کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور کھلے عام بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اب ایک لاریجانی جو ہے وہ شہید ہوا۔ میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اس وقت ایران کے پاس 4 قسم کی فوج ہے اور 4 سطحی فوج ہے۔ ایک جو ان کے ساتھ ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں کل علی لاریجانی کے ساتھ، وہ ایک الگ سے فوج ہے۔ اس کے بعد ایک الگ سے فوج ہے، پاسدانے جو انقلاب ہیں وہ الگ ہیں، ایرانی گارڈز فورس جو ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ ٹرمپ کو جو ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جناب علی لاریجانی۔ اب اس کی جگہ ایک لاریجانی نہیں 100 لاریجانی جو ہے علی لاریجانی وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایک کو مارو گے دوسرا لاریجانی آئے گا، دوسرے کو مارو گے تیسرا لاریجانی آئے گا، چوتھے کو مارو گے 5واں آئے گا، حتیٰ کہ آپ 100 بھی مار دو گے تو 1000 لاریجانی جو ہے گلی کوچوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ جیسے پاکستان میں ایک نعرہ تھا نا ایک وقت میں، پیپلز پارٹی نے لگایا تھا کہ تم کتنے بٹو مارو گے ہر گھر سے بٹو نکلے گا۔ تو آج ایرانی جو قوم ہے اس کا مورال بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خامنائی کو شہید کیا، 100 خامنائی ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ان کی جو ایرانی شہادتیں ہیں قیادت کی، اس کی وجہ بن رہے ہیں اسرائیلی مخبر جو ایرانی مخبر ہیں، اور امریکن مخبر، اور مودی کے مخبر، اور افغانی مخبر، یہ اطلاعات دے رہے ہیں اور لائیو لوکیشن دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات، وہاں پہ فرانس کی بھی باری آنے والی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس یہ یہود جو ہے، یہود اور ہنود ایک مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ ناظرین پلے باندھ لیں اور اس ویڈیو کو اور میرے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ مکرون جو ہے فرانس کا وزیر اعظم، اس کی اب باری آنے والی ہے، چونکہ اس نے بھی بڑا غلط رول پلے کیا ہے۔ 2 روز پہلے ان کی شہادت، علی لاریجانی کی شہادت سے 2 روز پہلے ایک ہی دن میں 4 مرتبہ مکرون نے ٹرمپ کے کہنے پہ بات کی۔ جو وزیر خارجہ ہیں راکچی صاحب، عباس راکچی صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے بات کی ایران کے سیکورٹی چیف جو کل شہید ہو گئے ہیں علی لاریجانی۔ وجہ کیا بنی تھی؟ اب تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کے ہاتھوں اتنے بڑے ملک فرانس کا جو وزیر اعظم تھا وہ بھی بک گیا مکرون، اور اصل میں وہ بار بار اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے کہ یورپن پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کریں گے اب ایرانی، اور ان کو چن چن کے ماریں گے۔ میں آپ کو بات بتا دوں یہ، اور بدلہ لیں گے۔ بدلے کی آگ جو ہے پہلے سے 100 گنا زیادہ بڑک اٹھی ہے ایرانیوں میں، اور پوری ایرانی قوم جو ہے اس وقت سڑکوں پر ہے اور اپنی قیادت کے ساتھ ہے۔ اور امریکہ تمام تر کوششوں کے باوجود، نیتن یاہو اربوں کھربوں ڈالر جاسوسوں پر لگانے کے بعد ابھی تک جو ہے وہاں یہ نہیں رجیم چینج نہیں کر سکا، اور ایک بندہ نہیں توڑ سکا ایرانیوں کو۔ اب جو میں نے بات مانی ہے، مکرون کا چہرہ جو ہے وہ بڑا بھیانک ثابت ہوا ہے۔ ایرانیوں نے ایک تحقیقات کرائی ہے خفیہ اداروں کی مدد سے،
اور روس نے اس میں اور چین نے بڑی مدد کی ہے کہ مکرون جو ہے وہ 3 سے 4 مرتبہ 24 گھنٹوں میں راکچی جو عباس راکچی ہیں وزیر خارجہ ان سے رابطہ ہوا، اور 4 مرتبہ ان سے رابطہ ہوا جو علی لاریجانی صاحب ہیں ان سے۔ مقصد صرف ایک تھا اس کا کہ لوکیشن ٹریس کر کے امریکہ کو دے، اس کو اسرائیل کو دے ایک مذاکرات کے نام پر، تاکہ ان پر حملہ ہو۔ اب جو میں خبر دے دیتا سامنے، لیکن ہوا کیا ہے، کیسے ان کی موت واقعہ ہوئی، کیسے شہادت ہوئی ہے علی لاریجانی جو سپریم سیکورٹی چیف ہیں۔ ہوا ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہوا اس طرح ہے کہ اس میں تحقیقات ہو رہی ہے، ایرانی ادارے کر رہے ہیں، جو ہے ایران چین وہ بھی کر رہے ہیں، فرانس بھی، یہ روس بھی کر رہا ہے، اس کی انٹیلیجنس ادارے کر رہے ہیں۔ اب ابتدائی رپورٹ یہ ہے کہ ان کی شہادت میں اور ان کو ٹارگٹ کرنے میں اور ان کا لوکیشن ٹریس کرنے میں مکرون کی جو ٹیلی فون گفتگو تھی اس نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو آخری کال تھی، مکرون کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم نے ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہم نے نیتن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو آخری کال تھی وہ مکرون کی تھی، اور مکرون جیسے ہی یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو ٹھک وہاں پہ ہدف لے لیا گیا، اور وہاں پہ بمباری کر کے انہیں اور ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے جو ایران ہے انہوں نے مکرون کو بھی پہچان لیا ہے، اور اس کا مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے بھی ان کی جو چیف سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں ایران کے، تو انہوں نے بھی، مکرون نے بھی اہم ادا کیا ہے کردار۔ اور اس کے علاوہ ایک عرب کنٹری ہے، ان کے بھی مذاکرات کے لیے جو بار بار کالیں آ رہی تھیں اور بات نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ہوا، اس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ شہادت ہوئی ہے۔ اب جو میں آگے چل کے آپ کو بات بتاؤں گا اس سے بھی خطرناک ہے۔ اب میں ایک بات اور بتانے لگا ہوں کہ ایک تو خوشخبری ہے مسلمان قوم کے لیے اور ایرانیوں کے لیے کہ ایرانیوں کے جو مورال ہے وہ بہت بلند ہے شہادتوں کے باوجود، اور وہ آج ایک رات جو ہے اسرائیل پہ بہت بھاری ہوگی، بہت خوفناک بمباری ہوگی، بہت خوفناک جو جدید ترین میزائل ہیں وہ مارے جائیں گے، زمین سے مار کرنے والے، اور ان کے بٹن دبنے کی بات ہے تو اسرائیل میں تباہی مچ جانی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک آخری بات سننے پھر خدا حافظ، کہ جو متحدہ عرب امارات بڑا پھولا پھرتا تھا کہ اس کا جو سرپرست ہیں امریکہ اور اسرائیل اور یہ اس سے وہ پیچھے آ گیا ہے، اور انہوں نے پاکستانی قیادت اور سعودی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے بچا لو ایران سے، میں نے توبہ کی ٹرمپ سے اور اسرائیل سے، میرا یہ گناہ ہے کہ میں ان کی دوستی میں، لیکن انہوں نے دوستی نہیں نبھائی، ہمیں جلنا مرنے کے لیے چھوڑ کر آپ بھاگے ہیں۔ لہٰذا پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں ان سے انہوں نے درخواست کیا کہ مجھے ایران سے بچا لو، میں ایران کی بیعت کر لیتا ہوں، اور امریکہ اور جو نیتن ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اور ان سے میں اڈے بھی خالی کرا رہا ہوں، ان میں نکال بھی رہا ہوں یہاں سے۔ ناظرین، یہ تھی اب کی تازہ ترین، مجھے دیں اجازت اللہ کے بعد۔